دو روز پیشتر آسمان میں ایک قطار میں تیرتے ہوئے چمکتے ہوئے ستاروں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ کسی خلائی مخلوق کا زمین پر حملہ کرنے سے پہلے آسمان میں صف بندی ہے یا کسی خلائی مخلوق کی جنگی مشقیں تھیں؟ کیا یہ شہاب ثاقب ٹوٹنے والے ستارے تھے؟ کیا یہ کوئی خدائی معجزہ تھا یا پھر یہ قیامت کی نشانی تھی؟ کیا یہ خدا کی رحمت تھی یا غضب خداوندی کی علامت تھی؟ کیا یہ دو روز پیشتر آسمان میں ایک قطار میں چمکنے والے ستارے کیا سائنس کی دوفشانی تھی؟ ان سبھی سوالات کی حقیقت اور صداقت زیر نظر ویڈیو میں آشکار کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ جھوٹی خبروں، افواہوں کا شکار بننے سے محفوظ رہیں اور آپ کے تجسس کی تشنگی علم اور آگاہی کی شراب سے ختم ہو سکے۔ جی بالکل، یہ آسمان میں ایک دو روز پیشتر نظر آنے والے ستاروں کی لائن دراصل ٹویٹر کے حالیہ مالک، مریخ پر انسانوں کے بسائے جانے والے پروگرام کے خالق ایلون مسک کی سائنسی کارستانی ہے۔ کارستانی لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہم سائنس سے الرجک ہیں۔ سائنس ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی جسارت کرتی ہے، جبکہ ہمیں یہ نیند بہت پیاری ہے۔ دراصل ایلون مسک نے دنیا کے 60 ممالک میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی کے پروگرام کی ابتدا کی ہے، جس میں ایلون مسک نے 42,000 سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے ہیں۔ ایلون مسک نے فلوریڈا میں قائم اپنے کینیڈی اسپیس سینٹر سے اپنے فیلکن راکٹ کے ذریعے 54 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے ہیں، اور 3 روز پیشتر آسمان میں نظر آنے والے چمکتے ہوئے ستاروں کی یہ قطار در حقیقت ایلون مسک کے بھیجے ہوئے 54 سیٹلائٹ ہیں جو ہمیں ستاروں کی قطار نظر آئی ہے۔ یہ سیٹلائٹس خلا میں بھیجے جانے کے بعد زمین کے لو آربٹ میں گردش کریں گے۔ زمین کے لو آربٹ سی ہم سے 550 کلومیٹر کی مسافت ہے، یعنی یہ سیٹلائٹ زمین سے 550 کلومیٹر کی اونچائی پر زمین کے گرد لو آربٹ میں گردش کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیٹلائٹ جو کہ محض 250 کلو گرام سے 300 کلو گرام وزنی ہیں، یہ ہمیں 550 کلومیٹر کی مسافت سے کیوں کر دکھائی دے سکتے ہیں؟ اور کیا یہ سیٹلائٹس ہمیشہ لائن میں ایک دوسرے کے اتنے ہی نزدیک گردش کریں گے؟ تو ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ سیٹلائٹس اپنی لانچنگ تاریخ سے محض 1 یا 2 دن ہی دکھائی دیتے ہیں، اور بعد میں جب یہ اپنے آربٹ میں ایڈجسٹ ہو جائیں ان کی یہ نظر آنے والی قطار بھی ختم ہو جائے گی، اور یوں ہمیں یہ سیٹلائٹ اپنی لانچنگ کے بعد صرف 2 یا 3 دن ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کی پراسراریت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آسمان میں کبھی کبھار صرف 1 یا 2 دن کے لیے نظر آئے، وہ ضرور ہم انسانوں کے تجسس کو بھڑکاتی ہے۔ یوں ان کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے، باطل نظریات اور جھوٹی خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں، جن کا حقیقت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان جھوٹی خبروں، افواہوں اور باطل مفروضات پر محض ہم اپنی جہالت اور توہم پرستی کی وجہ سے ہم ان پر یقین کر لیا۔ یہ سچ ہے کہ اگر کوئی سائنسی حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئے یا بعد نظر میں ہمارے فہم سے دور ہو تو ہم اس کا رخ مذہب کی طرف موڑ دینے کا ظلم کرتے ہیں۔
انہیں معجزہ قرار دے کر ان سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر سب سے آسان بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسے قیامت کی نشانی قرار دے کر تحقیق اور محنت سے منہ موڑ لیتے ہیں، حقائق سے آنکھیں چراتے ہیں۔ ہمارا یہ سہل رویہ ہمارے مذہب اور ہمارے معاشرے کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ ایلان مسک نے جن 60 ممالک میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یہ 3000 کے قریب سیٹلائٹس خلا میں بھیجے ہیں، ان میں ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی شامل ہے، مگر یہ انٹرنیٹ صرف ایلان مسک کے تیار کردہ اسٹار لنک موبائلز پر فراہم ہوگا، عام اینڈرائیڈ اور دیگر مروجہ موبائلز پر دستیاب نہیں ہوگا۔ 2 روز پیشتر آسمان میں ایک قطار میں تیرتے ہوئے چمکتے ہوئے ستاروں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ کسی خلائی مخلوق کا زمین پر